شکل گھاس چڑھنے چلی جاتی ہے کیا؟ وہ سیلیبریٹی نہیں ہے، وہ فتنہ ہے، وہ لعنت ہے آپ لوگوں کی شکل پہ، خباثت جو آپ لوگ پھیلا رہے ہیں۔ ڈونٹ کلک دس برزخ نیم۔ کائنڈلی ویڈیو پوری دیکھیے گا اور مجھے اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور ہو سکے تو ضرور شیئر کیجیے گا، کیونکہ بہت ضروری ہے کہ اس حوالے سے ہم جتنا شیئر ہو سکے تو ہم کریں، لوگوں کو اویئر کریں اور اس جہاد کا آپ حصہ بنیں۔ شروع کرتی ہوں رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو آپ جہاں کہیں بھی ہیں خوش رکھے، آباد رکھے، صحت کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، آمین ثم آمین۔ برزخ ڈرامہ سیریز، ویب سیریز، انٹرنیشنل لیول کی سیریز، تو بھائی یہ ایک فتنہ دور چل رہا ہے، دجالی دور چل رہا ہے۔ لوگ سیکولرزم کو پھیلا رہے ہیں، ایکسپلور کر رہے ہیں، دجالی فتنے بنے ہوئے ہیں، اللہ جانے کہاں بیٹھتے ہیں، اور یہ اس طرح کا سائن بنا رہے ہیں۔ یہ جو ڈرامہ ہے اس میں دیکھیں آپ، یہ اس طرح کی کسی چیز کی پوجا کرتے ہیں یا جو بھی ہے مانتے ہیں، اور وہ جو فونٹ استعمال کیا گیا ہے یہ وہی ثابت کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ بہت سے لوگوں کو یہ چیزیں نہیں پتہ ہیں، تو آپ یہ چیزیں پھیلائیں۔ ان کے پاس جو پلیٹ فارم ہاتھ لگ گیا ہے نا شوبز کا، تو یہ اصل میں سب ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ایک ہی حمام کے گندے ہیں۔ یہ یوز ٹو ہیں اس گندگی کے جو یہ دکھانا اور پھیلانا چاہ رہے ہیں، کہ جس طرح اندھوں کی طرح آپ لوگوں نے سائن کیے ہیں ایک Z5 پروڈکشن ہاؤس، انڈین پروڈکشن ہاؤس، مسلم رائٹر، یورپی پاکستانی، اور ایکٹرز سارے پاکستان کے، پکچرائزیشن پاکستان میں، لیکن وہ ویب سیریز ہے، وہ انٹرنیشنل لوگوں کے لیے ہے۔ آپ لوگوں کو شرم نہیں آئی یہ کام کرتے ہوئے؟ جب وہ پھیل جائے گی تو ان سے سوال نہیں پوچھا جائے گا، وہ معاشرے کا حصہ بن جائے گی۔ سو کالڈ سیلیبریٹیز اور بہت فیمس سیلیبریٹیز جنہیں بہت رسپیکٹ ہمارے پاکستان میں دی جاتی ہے، اور سیلیبریٹی بھی ہم نے ہی بنایا ہے، یہاں پر انہوں نے اچھے اچھے ڈرامے کیے، فیم حاصل کیا، اور پھر وہ ہمسایہ ملک بھی گئے، کیونکہ وہاں چاٹنے جانے کا تو یہاں کے ایکٹرز کو بہت شوق ہے۔ ہڈی ڈالتے ہیں وہ اور یہ بھاگے چلے جاتے ہیں۔ آج تک وہاں سے یہاں کوئی نہیں آیا ڈرامہ بنانے، لارے لپے دیے جاتے ہیں، آتا کوئی نہیں ہے۔ تو ان کو تو پتہ نہیں کون سی ہڈی وہاں ملتی ہے، ان کی کوئی اوقات نہیں ہے، پھر بھی یہ وہاں جاتے ہیں۔ ان کو اپنے ملک کی دی ہوئی عزت راس نہیں آتی، اور اب یہ بڑے لیول پہ کام کر کے، کیونکہ ابھی جو یہ سیریز انہوں نے بنائی ہے نا، اس سے انہوں نے ٹھیک ٹھاک کما لیا ہوگا، جتنے ڈالرز ملے ہوں گے نا، آگے ان کو پاکستان میں کام ملے نہ ملے، لیکن جس فتنہ کام کے لیے انہوں نے اس وقت پیمنٹس لے لی ہوں گی نا، ان کو ضرورت نہیں ہے آگے کام کرنے کی۔ تو آپ سب ہوش کے ناخن لیں، اور پلیز ڈونٹ کلک دس برزخ نیم۔ کہیں پر بھی آپ اس برزخ کے حصہ مت بنیں، اس گناہ کا حصہ مت بنیں۔ یہ مذاق بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اگر آپ نے کچھ سیکھنا ہے، پڑھنا ہے، آپ قرآن کھولیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو چیز انہوں نے اس ڈرامے میں دوبارہ پھیلانے کی کوشش کی گئی ہے، آپ قوم لوط کا واقعہ پڑھیں کہ کتنا بڑا گناہ ہے یہ اللہ کے نزدیک، جس میں ایک شخص کو اللہ نے نہیں چھوڑا۔ جس وقت قوم لوط کے اوپر عذاب لایا گیا، وہاں کے چڑی پرندے تک کو ختم کر دیا گیا۔ 2 فرشتے آئے جنہوں نے پوری بستی کو اوپر کا حصہ نیچے منو ملبے تلے نیچے دبا دیا، اور اوپر سے مٹی کی برسات ہوئی۔ ایک ایک کنکر پہ ایک ایک شخص کا نام تھا جو اپنے کاموں پر بھی نکلے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی معافی نہیں فرمائی تھی۔ اور ساتھ ہی ساتھ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، جو کہ لوگوں کو مطلع کرنے میں ایک مددگار کا کام کرتی تھی، جنہوں نے ان فرشتوں کی آمد کی خبر بھی جا کے دی تھی اپنی بستی کے لوگوں کو، کیونکہ وہ فرشتے کے روپ میں نہیں، وہ انسانی اور خوبصورت نوجوانوں کے روپ میں اللہ نے بھیجے تھے، تاکہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ وہ بدکار قوم جو کہ ہم جنس پرستی کی عادی ہے، وہ دیکھ کے کیا کرے گی۔ ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کتنے طاقتور اللہ کی طرف سے بھیجے گئے فرشتے ہیں، اور اللہ نے اس بستی کو، اس قوم کو صفحہ ہستی سے دنیا کے مٹا دیا ان کی بدکاریوں کی وجہ سے۔
اور اس ڈرامے کے ذریعے وہی زنا کاری اور زنا سے بدتر ہم جنس پرستی اور اس کے ذریعے بچوں کی ذہن سازی، جادو ٹونا، ہر خرافات جو کہ اللہ نے جن کو شدید گناہ قرار دیا ہے وہ دکھانے اور پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ پلیز، ماریا بی نے تو آواز اٹھائی ہے، وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ نہیں دیکھتے ویب سیریز، کی وجہ سے میں ویڈیو بنانے میں لیٹ ہوئی کہ میں پہلے گوگل پہ اس ڈرامے کی ہسٹری تو پڑھوں، کیونکہ مجھے کلک کر کے اور دیکھنے کا شوق نہیں ہے، زبانیں بہت کچھ بتا دیتی ہیں۔ میں نے گوگل سے کاسٹ لی اور میں نے پڑھا کہ تھیم آف دا ڈرامہ کیا ہے، مجھے اندازہ ہو گیا، اور پھر مجھے اندازہ یہی ہوا کہ ڈرامے میں میں جو ان کے کاسٹ ہے، ایکٹرز ہیں، ان کی پکچرز بھی میں ضرور اس ویڈیو میں آپ کو، پلیز میری ریکویسٹ ہے کہ پوری دیکھیے گا ویڈیو، میں نے آج تک ریکویسٹ نہیں کی ہے لیکن آپ پلیز پوری دیکھیے گا ویڈیو، اور جو میں نے پکچرز شو کی ہیں ان کو بھی آپ ان سبسکرائب کریں، اپنی لائف سے آؤٹ کریں۔ وہ سیلیبریٹی نہیں ہیں، وہ فتنہ ہیں، وہ دجالی شیطانی فتنہ ہیں، وہ ہمارے مذہب کے دشمن ہیں، یہ آپ کو جاننا پڑے گا۔ انہوں نے قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا سبق مسلمانوں کو دیا ہے اس چیز کو دوبارہ اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے۔ جو بکواس کر رہی ہیں روبینہ اشرف صاحبہ بیٹھ کر ماریا بی کے حوالے سے، ماریا بی نے تو ایک جہاد شروع کیا ہے، ان کے ساتھ کون کھڑی ہو جائے گی سوسائٹی میں؟ میں نے یہی دیکھا ہے کہ ماں باپ جو ہے اب تو ٹی وی بھی اتنا نہیں دیکھتے، کیونکہ ٹاپکس ایسے انہوں نے بنانے شروع کر دیے ہیں کہ باپ بیٹی یا جو ہے ماں بیٹا بیٹھ کے نہ دیکھ سکیں۔ موسٹلی ٹاپکس ایسے ہی ہیں، بہت کم ایسے ڈرامے ہیں جو فیملی اورینٹڈ ہیں کہ پوری فیملی ساتھ بیٹھ کے دیکھ سکے۔ تو یہ جو میں آپ کو سیلیبریٹیز نے باتیں بنائی ہیں، یہ ذرا اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے دیکھیں، پھر اپنے بچوں سے وہ کام کروائیں۔ مطلب کہ آپ کسی قوم کو آپ کوئی چیز اویئرڈ کریں گے تو پریکٹیکل کر کے گندے گناہوں کو دکھائیں گے کہ کس طرح سے ہم جنس پرستی ہوتی ہے اور کیسے مرد سے لگے ہوتے ہیں بدفعلیوں میں، یا کس طرح سے بچوں کو بگاڑا جاتا ہے۔ لعنت ہے آپ لوگوں کی شکل پہ، خباثت جو آپ لوگ پھیلا رہے ہیں، ڈوب کے مر جائیں۔ کراچی میں رہتے ہیں آپ لوگ تو سمندر ہے بہت بڑا، جائیں آگے اور چڑھیں دیواروں پہ اور چھلانگیں مار دیں، لے کے اپنی شکل جو ہے نا کہیں غائب ہو جائیں۔ آپ لوگوں کو اس قوم نے سیلیبریٹی بنایا ہے، آپ لوگوں کے تو ڈرامے ہی کر کر کے پیٹ نہیں بھر رہے۔ بڑھاپے کی دہلیز پر یہ روبینہ صاحبہ آ گئی ہیں، کب قبر میں جائیں پتہ نہیں ہے ان کا، لیکن وہ اویئرنیس اس طرح دینا چاہ رہی ہیں کہ پریکٹیکلی کرو اور بتاؤ۔ کل کو آپ لوگ کیا کریں گے کہ جو ہر چوتھے دن زیادتی کی خبریں آتی ہیں، آپ لوگ ڈرامہ بنائیں گے، پوری زیادتی بچوں کے ساتھ کر کے دکھائیں گے کہ ایکچولی دس از دا وے ٹو ریپ دا چائلڈ۔ لعنت ہے آپ کی شکلوں پر، اور کوئی طریقہ نہیں ہے اویئرنیس دینے کا۔ آپ لوگ کوئی شوز اویئرنیس والے نہیں بنا سکتے، کوئی انفارمیٹیو چیز، کوئی سوسائٹی کی فیور میں، یا کوئی ایسی چیز کہ آپ اچھی چیز پھیلائیں کہ آپ کے پاس ایک پلیٹ فارم ہے کہ آپ کوئی اچھا کام کریں۔ نہیں، آپ لوگوں نے تو اور گندگیوں میں دھنستے جانا ہے اور دھنساتے جانا ہے۔ اسی چیز کا حصہ آپ لوگوں کا عورت مارچ تھا، کافی حد تک دوپٹے اتروانے میں تو آپ لوگ کامیاب ہو ہی گئی ہیں، ورنہ یہ ایلیٹ کلاس آپ لوگوں کو کہیں سمجھ ہی نہ آ جائیں ایک غریب عورت کے مسائل، آپ لوگوں کو کہیں ان کے ساتھ ہمدردی ہو ہی نہ جائے۔ ان کے نام پہ جو آپ کے کپڑے چھوٹے کرنے کے اتارنے کے حقوق ہیں نا، آپ لوگوں کو وہ چاہیے۔ آپ لوگوں کو واہیات جو بے حیائی پھیلانی ہے نا معاشرے میں، آپ کو وہ حقوق چاہیے۔ ایکچولی آپ لوگوں کو غریبوں کی تو پریشانیوں اور مسائل کا پتہ ہی نہیں ہے، لیکن جب کوئی سوال پوچھتا ہے تو کیونکہ اور کچھ جواب نہیں ہوتا تو پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم تو ان غریب عورتوں کے لیے بول رہے ہیں۔ آپ بول ہی نہیں سکتے ان کے لیے، وہ بھی آپ کا ایک ایجنڈا تھا، اور یہ تو بہت ہی بڑے لیول کا ایجنڈا ہے۔ تو آپ لوگ پلیز، ابھی آگے میں ایک جن صاحبہ کی ویڈیو کنیکٹ کر رہی ہوں، آڈیو سنیے گا ان کی، آپ روبینہ اشرف صاحبہ کی، کہ وہ کیا فرما رہی ہیں۔ یہ کیوں اور وہ کیوں، اور یہ کیا دکھا دیا اور وہ کیا دکھا دیا۔ جو بھی کچھ ٹیلی ویژن یا فلمیں فار دیٹ میٹر دکھاتی ہیں، صرف ہمارے یہاں نہیں دنیا میں، وہ معاشرے کی عکاسی ہے، جیسے ماریا نے ابھی کہا، ٹھیک ہے؟ اس سے معاشرہ نہیں بن رہا، وہ معاشرے سے بنی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو دکھانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ بھی ایک اینگل ہے، یہ بھی ہو رہا ہے۔
لوگوں کو بہت اعتراض ہے آج کل. ہمارا ایک پلے چل رہا ہے, ہمارا تو نہیں ہے لیکن ہم اس کو اون اس لیے کرتے ہیں کہ بنانے والے نام لیتی برزخ جو پلے چل ہاں رہا ہے. بالکل, میں بھی کہنے والی تھی برزخ. اور لوگوں کو بہت اس میں اعتراض ہوئے. ہم نے اڈاری بھی کیا ہے, ہم نے بہت سارے ایسے ڈرامے پس آئینہ میں کیے ہیں جس میں ہم نے انسیسٹ دکھایا ہے, اور ہم نے ابورشنز دکھائے ہیں, ہم نے illicit ریلیشن شپس دکھائے ہیں. اس لیے دکھائے ہیں کیونکہ ہو رہا ہے, آپ کو بتانا ہے کہ یہ ہو رہا ہے. یہ نہیں جیسے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ہم سکھا رہے ہیں, ہم بتا رہے ہیں. ہاں, یہ تو معاشرے کے آپ نے سیکھنا ہے نا, آپ کو نہیں سیکھتے, ختم بات. سو اس زمانے میں جب ہم یہ ساری باتیں کر رہے تھے اور اس سے بھی بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے جو کہیں سینسرڈ تھی ساری, لیکن بات کرنے کا طریقہ, لیکن ایک تو طریقہ, دوسرے یہ کہ آپ ٹریگر ہیپی نہیں تھے نا, کیونکہ آپ کے پاس سوشل میڈیا نہیں تھا. اب آپ کے پاس ایک بہت بڑی طاقت ہے سوچو سے, جو سوشل میڈیا ہے, اور اگر آپ نے اس کو استعمال ہی کرنا ہے نا تو صرف کیڑا نکالنے کے لیے اور بے تکی بات کے لیے استعمال مت کرو, اس کو کنسٹرکٹیو طریقے سے بہتری کے لیے استعمال کرو. اگر آپ کو لگتا ہے کہ گیز نہیں ہونے چاہیے, آپ کہہ رہے ہو قوم لوط کی بات کر رہے ہیں آپ لوگ اور فلانا, سو یہاں پہ آپ کے معاشرے میں جہاں جہاں اس طرح کی پریکٹسز ہو رہی ہیں, ٹاک اباؤٹ دیم, ان کو بے نقاب کرو. ایک ڈرامے نے کیا کیا ہے, ایک ڈرامے نے تو ایک معاشرے کی عکاسی کی ہے کہ ہے, اور اس کو آپ کے ریت میں سر دبانے سے وہ چیز ختم نہیں ہو جائے گی. اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو بچاؤ کہ کل کو ان میں سے کوئی اس طرح کی زندگی میں نہ جائے. دیٹ از دا بگر ڈیوٹی, دیٹ از دا بگر ڈیوٹی. آپ کو متنبع کریں. آپ مجھے وہ لوگ بہت زیادہ برے لگتے ہیں جو دماغ استعمال نہیں کرتے. دماغ سب کے پاس ہے, بہت بڑی دین ہے اللہ کی, اور ریسرچ کر لو پہلے کسی بھی بات کے بارے میں. ایویں ہی اٹھ کے اور کسی بھی بات پہ ری ایکشن دے دینا دنیا کی سب سے جاہلیت, بڑی جاہلیت ہے. یعنی کہ جی تو روبینہ صاحبہ, آپ جو باتیں کر رہی ہیں اور یہ کنسٹرکٹیوٹی کی باتیں کر رہی ہیں, آپ کو مبارک ہو. ہمیں آپ کی اس نوعیت کی کنسٹرکٹیوٹی بالکل نہیں چاہیے کہ آپ پوری قوم کو ماموں بنا رہی ہیں, الو بنا رہی ہیں. کہ آپ اپنے پاس رکھیں, ٹھیک ہے. اور یہ جن ایشوز پہ آپ کے اڈاری پہ بھی مجھے یاد ہے کہ پیمرا نے نوٹس لیا تھا اور وہ ڈرامہ بیچ میں رکا بھی تھا, پھر شاید اس میں کچھ نہ کچھ ڈیڈکٹ کیا گیا, کچھ کاٹ پیٹ کر کے دوبارہ آن ایئر گیا تھا, جہاں تک مجھے یاد ہے. اور میں نے دوسرے جو آپ حوالوں سے بات کر رہی ہیں, آپ کی ہی ایج کی میری مدر ہیں, میں نے ان سے بھی ڈسکس کیا, تو انہوں نے مجھے یہی بتایا کہ بہت پردے میں رہ کے اتنی اوپن کوئی بھی چیزیں نہیں دکھائی جا رہی ہوتی تھیں ان ٹاپکس کے حوالے سے بھی. تو آپ کیا چاہ رہی ہیں, مطلب آپ نے ابھی تو یہ ثابت کر دیا کہ آپ اس کو مطلب آپ ایکسیپٹ کریں کہ آپ کے معاشرے میں یہ چیزیں ہیں, تو آپ نے پورا پریکٹیکلی اس میں آپ لوگوں نے دکھایا ہے. تو کیا کہیں یہ بھی لکھا ہوا ہے ساتھ سینٹینس اسکرول کر رہا ہوگا کہ یہ اس لیے دکھایا جا رہا ہے کہ یہ سوسائٹی کا حصہ بن رہا ہے؟ تو آپ پلیز اپنے بچوں پہ نظر رکھیں. ڈرامے میں ایسا لکھا ہے آپ نے, یا آپ گھر گھر پاکستان کا دروازہ کھٹکا کے بولیں گی؟ شرم تو نہیں آ رہی آپ کو ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ اور پھر آپ انگلی اٹھاتی ہیں ماریا بی پر. ماریا بی نے تو ایک جہاد شروع کیا ہے. جاہل وہ نہیں, جاہل ایکچولی آپ ہیں, جو آپ کہہ رہی ہیں نا, جو لوگ سوچے سمجھے بغیر بولتے ہیں, انڈائریکٹ جو ان پہ ٹونٹ کر رہی ہیں, شرم سے ڈوب مرنے کا مقام آپ کے لیے ہے. آپ تو ماریا بی سے بھی بڑی ہیں کافی عمر میں, شرم آنی چاہیے آپ کو. آپ ایک اپنی غلطی, اپنے ایکٹرز کی غلطی ماننے کے بجائے آپ جو ہے ان کو سپورٹ کر رہی ہیں, اور ڈیفینس میں آپ ایک صحیح بندے کو آپ اللہ سے فائٹ کر رہی ہیں. آپ کو شرم نہیں آ رہی؟ کیا گوبر بھرا ہوا تھا, یہ کیا بھوسا بھرا ہوا تھا؟ عقل سے پیدل ہو گئے تھے یہ ہمارے ایکٹرز. پاگل ہو جاتے ہیں جب ان کو کہیں دوسرے پلیٹ فارم پر کاسٹ کیا جا رہا ہوتا ہے. ان کی عقل گھاس چڑھنے چلی جاتی ہے کیا؟ ہر چیز کے لمٹس کو کراس کر کے ان کی عقل نہیں تھی کہ ان کے اسلامک لمٹس پر جو ہے ان کے اسلام پر انگلی اٹھائی جا رہی ہے, اور یہ وہ نہیں انگلی اٹھا رہے تھے. ایکچولی یہ سارا کرتا دھرتا یہ خود یہ سب ہیں. پروڈکشن ہاؤس کسی اور کا یوز ہوا ہے, مائنڈ بھی یوز ہوا ہے,
لکھنے والا بھی مسلم ہے, ایکٹ کرنے والے بھی مسلم ہیں. ایسے لوگوں پر تو ڈنڈے برسانے ہی چاہیے. بنتے ہیں, جہاد کا حصہ بن جاؤ. آپ لوگ ہمیں اتنے عزیز نہیں ہیں. ہماری جان, ہمارا مال جو ہے نا, ہمارے اللہ کی امانت ہے. ہمیں اپنے اللہ کی, اپنے رسول کے بتائے ہوئے رستے کی اور اسلام کے مطابق جو قرآن کے احکامات ہیں اس کی حفاظت کرنی ہے. ٹھیک ہے. آپ لوگ ایسے پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہوئے, آپ کے تو ڈراموں فلموں سے اور سلیو لیس اور کیسے کیسے کپڑوں کی طرف آ گئے ہیں. آپ لوگوں کو کیسے آزادی ملے گی؟ نکر پہننے کی آزادی کیسے ملے گی؟ اور بہت سے شارٹ جو ہے ڈریسز آپ نے پہننے ہوتے ہیں. جب لوگوں کا مائنڈ کہیں اور ڈائیورٹ کریں گے, ان کو کہیں اور مصروف کریں گے, تبھی تو مزید گناہوں میں انوالو کروائیں گے آپ لوگ. تو آپ کیسے کنسٹرکٹیو آپ پروگرامز, اویئرنیس والے پروگرام بنا سکتے ہیں؟ آپ لوگوں کے تو پیٹ ہی نہیں بھر رہے اپنے ڈراموں کی ڈسکشن کر کر کے, اور جو ہے آپ بس بیٹھ کے جج بن جائیں اور بس ڈراموں کو ڈسکس کریں اور گیم شوز کریں. شرم آنی چاہیے, شرم آنی چاہیے. ڈوب مرنے کا مقام ہے. جتنا بولو آپ لوگوں کے لیے کم ہے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں. جی تو آگے ایک اور صاحبہ ہیں, نادیہ خان صاحبہ. بہت اونچی اڑان اڑتی رہتی ہیں, بہت ہی ہر وقت اوور کانفیڈینس رہتا ہے ان کے بول چال ہر چیز میں. پتہ نہیں کس چیز کے نخرے ہیں ان کے. آگے وہ بھی کچھ فرما رہی ہیں, آپ ان کی بھی باتیں سنیں, پھر میں آگے بات کرتی ہوں. چاہیے برزخ فواد خان کا کم بیک ہے. دوسرا فواد اور سنم کی پیئرنگ ہے, سنم سعید کی, جو کہ ہٹ ہے. تھیم بہت ڈیفرنٹ ہے, اور کیونکہ انٹرنیشنل پلیٹ فارم میں تو نہ زبان اور نہ لباس اور نہ پھر کسی سین کے اوپر کوئی بندش نہیں ہے. انٹرنیشنل رولز اپلائی کرتے ہیں, ہمارے نہیں. تو اس لیے وہ لوگ جو کہ یوز ٹو ہیں اس طرح کے انٹرنیشنل ڈراماز دیکھنے کے لیے, ان کو مزہ آئے گا. بڑی ریلیف ہے ہم جیسے اور آپ جیسے بہت سے لوگوں کے لیے جو کہ شادی طلاق فیڈ اپ ہو گئے, ساس بہو, اس فیملی ڈراما سے اور بیوٹیفل خوبصورت اسکرین. کیا مسئلے وہ ہو سکتے ہیں جو کہ آپ کو شاید چبھیں؟ ایک تو یہ کہ بولڈ سین ہے, یہ ایک پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے شاید آپ نہ دیکھیں. شاید آپ اس لیے نہ دیکھیں کہ آپ کو سلو لگے گا. پیس اس کی سلو ہے, آہستہ آہستہ چل رہا ہے, 2 جملے آتے ہیں اور پھر اس کے بعد سائلنس. بہت زیادہ میوزک ہے نا, اسکرین پلے, تو یہ ہمارے لوگوں کو یار سلو ہے گا. تو یہ ہے, جبکہ دیکھیں کہ اگر آپ کو عادت ہو گئی ہے ساس بہو منجن اور شادی و طلاق کی, تو اس میں وہ نہیں ہے, اس میں وہ بالکل بھی نہیں ہے. شاید وہ بھی ریزن ٹو واچ ہے. چوتھی وجہ اس میں انگریزی کا استعمال ہے. جی تو سنا آپ نے کہ نادیہ خان صاحبہ کیا فرما رہی ہیں کہ اگر آپ کو ساس بہو طلاق اور ان تمام منجن جیسے ڈراموں کو دیکھنے کی عادت ہو گئی ہے تو کوئی حل نہیں ہے, اور یہ اس سے بہت آگے کا ہے. تو اب آپ تھوڑی ننگی چیزیں ہیں جو بولڈ کہہ رہی ہیں نا, تو آسان زبان میں یہ ہے کہ اب آپ تھوڑی اوپن چیزیں جو ہے نا, شارٹ کپڑوں میں ڈرامے دیکھنے کی عادت ڈالیں. تھوڑے ننگے ٹاپکس کو مزید, ہم نے تو آپ کو تھوڑا سا ریڈی کر دیا ہے فضول قسم کی سٹوریز دکھا دکھا کر اور رشتوں کے مذاق بنا بنا کر. تو اب آپ ذرا مزید جو ہے نا اس سے انٹرنیشنل لیول پر آ جائیں. ٹھیک ہے, کپڑے ہمارے ہاتھ میں ہیں نہیں, ہمارے تو پروڈکشن ہاؤس ختم ہو گئے. اتنے جھک ماری ہے انہوں نے سالوں سے شوبیز پر قبضہ مافیا بن کر. ان تمام جو ہے ایکٹرز, یہاں پہ تو نیو ٹیلنٹ کم ہی آیا ہے, وہی بڈھے ہوتے جا رہے ہیں, انہی کے بچے آتے جا رہے ہیں. تو جو جھک ماری ہے نا, یہ اچھی پروڈکشن کوئی نہیں. کوئی ہسٹوریکل ڈرامے نہیں بنا سکتے, اسلامک ہسٹری نہیں دکھا سکتے. انہوں نے دیکھا ہے کہ لوگ ارطغرل کے پیچھے کتنے پاگل ہو گئے تھے, اس میں تو کوئی بے حیائی نہیں تھی, لیکن لوگ کہاں کیسے پوری انہوں نے کتنی قسطیں لوگوں نے دیکھی. مگر ان لوگ کا کوئی علاج نہیں ہے. شاید ان کے علاج جوتے ہیں. جہاں یہ نظر آئے نا, ان کو جوتے مارے جائیں. بہت ان کو عزت دے دی ہے. تو بھائی آپ لوگ جو ہے پلیز مت کلک کریں, مت دیکھیں یہ ڈرامے, اور اپنے بچوں کو اپنے طریقے سے سمجھائیں. کیونکہ وہ جو دیکھ کے کریں گے نا, جو یہ جو سلو تھیم بول رہی ہیں, سلو تھیم ہے, 2 جملے ہیں, اس کے بعد سلو تھیم ہے, اس کے بعد سین ہی سین ہے. ایکچولی یہ یہی بتانا چاہ رہی ہیں کہ اس میں ساری چیزیں فیل کرنے کی ہیں. میسج جو یہ دینا چاہ رہے ہیں اور جو یہ پھیلانا چاہ رہے ہیں, جب آپ فیل کریں گے آپ دوسروں کو بتائیں گے, اور اسی گناہ میں دلدل میں اوروں کو گھسائیں گے. دس از دا مین ایجنڈا ٹو
damage your Islamic ethics, Islamic limits, اور مطلب جو بھی آپ کے کلچرل لمٹس ہیں یہ سب اس کی تیار مت بنے قوم لوط کا ایک دوسرا نمونہ. پلیز ڈونٹ کلک بائیکاٹ برزخ نام جہاں نظر آئے آپ دور بھاگ جائیں. میں نے آپ کو آگے پکچرز شو کرنی ہیں ان تمام کاسٹ کی کیونکہ وہ بہت جانے مانے آپ کے دیکھے ہوئے چہرے ہیں. آپ بائیکاٹ کریں اور ان فالو ان سبسکرائب کریں, خدا کا واسطہ ہے آپ سب کو. بس دیکھتے جائیے یہ تمام چہرے جو اکثر آپ ٹی وی پر دیکھتے رہتے ہیں, بہت جانے مانے ہیں. کوئی ان سے پوچھے کہ ان کی عقل کہاں چلی گئی تھی, ضمیر کہاں مر گئے تھے جس وقت یہ اسکرپٹ پڑھ کر اور سائن کر رہے تھے اس ڈرامے میں کام کرنے کے لیے. اور اتنے مطلب کم عقل تو ہے نہیں, یہ بہت ویسے انٹلیکچوئل بنتے ہیں یہ تمام لوگ. اور انہوں نے حرکت کیا کی. Kindly subscribe and enable bell icon. Thank you so much for watching.